افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تمہیں دھوکہ نہ دے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے رزقی اور نعمتوں کی تقسیم حکمت اور مشیت پر مبنی ہے۔ اللہ کس کو کتنا دیتا ہے، کب دیتا ہے، کیسا دیتا ہے، یہ اسی کی اپنی حکمت ہے۔ تو اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر کفار کا رہنا سہنا اور ان کو مال و متاع کا زیادہ ملنا اور شہروں میں ان کا رہنا بسنا، یہ ساری چیزیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں۔ یہ چیزیں اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہیں کہ اہل ایمان یہ نہ سمجھنے لگیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو نعمتوں کا وافر حصہ ملا ہوا ہے، تو یہ بات ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العزت انہیں یہ سب کچھ دے کر آزما رہا ہے، اور یہی سب چیزیں آخرت میں ان کے لیے وبال کی صورت میں ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 197۔ متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب پچھلی آیت کے حوالے سے بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر ان کفار کا رہنا سہنا اور ان کو مال و متاع کا ملنا یہ تھوڑے دن کا فائدہ ہے، اور اس لیے فرمایا گیا کہ متاع قلیل، دنیا ساری بھی مل جائے تب بھی یہ قلیل ہی ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت آخرت کے ساتھ یہی ہے کہ آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ دائمی اور نہ ختم ہونے والی ہیں، جبکہ دنیا کی ساری چیزیں عارضی اور ختم ہونے والی ہیں۔ اس لیے جہاں کہیں بھی دنیا کی چیز کا متاع کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ قلیل کا ذکر ساتھ ہوا، لفظ ساتھ آیا کہ یہاں سب کچھ بھی مل جائے تب بھی یہ قلیل ہی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ آخرت تو قائم ہونی ہے اور انہوں نے آخرت کی طرف چلنا ہی ہے، اور وہ دوزخ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 198۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی مہمانی ان کے لیے ہوگی، اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ بہت بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ یہاں آگے ساتھ فرما دیا کہ دنیا میں اگر کسی کو ملا ہوا ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو ایمان ملا ہوا ہے اور وہ تقوی اختیار کرتا ہے، تو ایسوں کے لیے آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے عظیم نعمتیں تیار کی گئی ہیں، اور اللہ آخرت میں ان کی مہمان نوازی خود کرے گا، یعنی اللہ میزبان ہوگا اور یہ اللہ کے مہمان ہوں گے۔ اور نیک لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ آخرت میں تیار کیا ہے وہ بہت ہی بہترین ہے۔ قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی اس طرح کی بات فرمائی گئی ہے کہ تم آخرت کو دیکھو، آخرت کی طرف توجہ رکھو کہ دنیا بہتر نہیں، آخرت بہتر ہے۔ والآخرۃ خیر لمن ابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور دنیا انما الحیات الدنیا لعب ولہو،
دنیا کی زندگی، دنیا کھیل اور تماشا ہے جو جلد ختم ہونے والا ہے، اور آخرت جو کچھ ہے، نیک لوگ جو یہاں رہ کر تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بہترین اجر تیار کیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 199۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور اہل کتاب میں بعض وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، اور اللہ کی آیتوں پر تھوڑا مول نہیں خریدتے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کے پاس بہترین اجر ہے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آیت میں اہل کتاب کا ایک بات فرمائی گئی کہ اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں، اور اس اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے مخاطبین میں یہ لوگ شامل تھے۔ تو ان کے لیے کہا گیا کہ اہل کتاب میں سارے کے سارے ایسے نہیں کہ جو قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہیں، بلکہ ان میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اللہ پر، اور جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اور جو کچھ ان پر نازل ہوا تھا، یعنی ان پر کتاب نازل ہوئی، شریعت نازل ہوئی، اس پر بھی یہ لوگ ایمان لے آئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور قرآن مجید نازل ہوا تب اس پر بھی وہ لوگ ایمان لے آئے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت میں فرمایا گیا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، اللہ ایسے لوگوں کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے، ایک اپنی کتاب اور شریعت پر ایمان لانے کا اجر، اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کر دیا تو اس کو مان لینا اور قرآن کو مان لینا بھی دراصل ان کی اپنی کتاب کے ہدایت کے مطابق ہے، کیونکہ آخری نبی، آخری کلام اور آخری شریعت کی نشانیاں اور اس کی بشارت ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اس حوالے سے یہود کے ایک بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام کا نام آتا ہے کہ انہوں نے یہ ساری نشانیاں دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کے لیے کہا گیا کہ وہ عاجزی کرتے ہیں اللہ کے آگے، اور دنیا کو نہیں لیتے، آخرت کے مقابلے میں یہ اللہ کی آیات کو وہ بیچتے نہیں ہیں اور دنیا کو نہیں خرید لیتے۔ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جو اہل کتاب ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپا لیا کرتے تھے اور اس کے بدلے میں ان سے معاوضہ لے لیا کرتے تھے، تو اس کو کہا گیا لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں پر تھوڑے مول پر اس کو خریدتے نہیں ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے جو اس قسم کا رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کے جو نازل فرمایا ہے کتاب اور شریعت اس پر ایمان لے آئے ہیں، اللہ نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔